السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ایک طرف پورے ملک میں سیاست ہی سیاست ہو رہی ہے، سیاست پہ باتیں ہو رہی ہیں اور قیام ہو رہا ہے، دھرنے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری سیاست بالآخر ہے کس کے لیے؟ عوام کے لیے ہے نا۔ لیکن عوام کا جو مسائل ہیں، عوام کی مشکلات ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ان کی طرف توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ سیاسی بیان بازی زوروں پر ہے، عروج پر ہے، ہر لیڈر سیاست کر رہا ہے، ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس کے لیڈران سیاسی بیانات دے رہے ہیں۔ اندرون سندھ میں جلد کی بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، مختلف اضلاع سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس طرح کی بیماری ہے، لیکن خاص طور پہ دادو ڈسٹرکٹ دادو کا جو تعلقہ ہے دادو، اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پر جلد کے امراض جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جلد کی ایسی خوفناک بیماریاں ہیں کہ جو جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ سہولیات کا نہ ہونا، لوگوں میں آگاہی نہ ہونا، کہ بہت سارے لوگ میں جو گھرانے ہوتے ہیں وہ جب بیماری کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں عام سے بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے گی، چلیں ٹھیک ہو جائے گی، پھر وہ گھریلو ٹوٹکے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر علاقے کے کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر خوش قسمتی سے مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو کسی عطائی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، وہ پھر اپنا آزماتا رہتا ہے، اپنے نسخے اپنا علاج آزماتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر جب بہت زیادہ حالت خراب ہوتی ہے تو پھر انہیں ہوش آتا ہے اور پھر وہ ریفر کرتے ہیں کسی بھی بڑے اسپتال میں۔ لیکن اگر بڑے اسپتال میں بھی وقت پر کوئی مریض نہ پہنچے تو پھر اس کے بعد بڑے اسپتال بھی کچھ نہیں کر سکتے اور ایسے میں مریض کی جو زندگی ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی کیس ہوا ہے جس میں 2 بچوں کی ماں، ایک غریب خاتون، اپنی ایک بیماری کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں، اسکن کی بیماری، اور اس میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اور اس خاتون کا جو تعلق ہے وہ پمہر ولیج سے ہے، لسوڑا ٹاؤن اسٹیشن، تعلقہ دادو۔ اور اس خاتون کی بیماری کی جو تشخیص ہوئی تھی وہ اسٹیونز جانسن سنڈروم نام کی ایک بیماری، جو جلدی بیماری ہے، وہ اس میں مبتلا تھی، لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ وہ بر وقت اس کا علاج نہیں ہو سکا، بر وقت کسی بڑے اسپتال نہیں پہنچی اور اس کی وجہ سے وہ جہاں بر نہیں ہو سکی۔ لیکن اس میں جو ایک اور المیہ ہے، جو المناک بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس خاتون کے اپنے جو سسرالی تھے، جو اس کا شوہر تھا، جو اس کی ساس صاحبہ تھی اور جو دیگر اور قریب کے لوگ تھے، انہوں نے بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، بر وقت اس سے علاج کی سہولت فراہم نہیں کی۔ اس کے پیچھے ظاہر ایک بہت بڑی وجہ غربت بھی ہے۔ اس کا جو شوہر تھا وہ مزدور ہے، اس خاتون کا شوہر۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب سجاد علی پنور صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن دادو کے۔ السلام علیکم جناب سجاد صاحب۔ وعلیکم سجاد صاحب، اس واقعے کی تفصیل بتائیے ذرا کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کہاں سے بات شروع ہوئی، آپ تک کیسے یہ کیس پہنچا؟ سر، جیسے کہ یہ ڈسٹرکٹ دادو ٹاؤن ہے، فلجی اسٹیشن، اس کا ایک علاقہ ہے لسوڑا پاور۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے 3 تاریخ کو، اسی منتھ کے 3 تاریخ کو پتہ چلتا ہے، ایک ممبر ہے ہمارا، اس نے بتایا کہ اس طرح کی ایک پیشنٹ ہے، اس کو فوری ارجنٹ طور پہ ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے۔ تو میں نے اس کو ایک تصویر اور کچھ میں نے اس کا کہ آپ اس کی سمری بھیجیں۔ پھر میں نے فوری میں ایک نجی ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں، وہاں کے ایک اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا، اس نے مجھے میڈیسن بتائی کہ اس کو فوری یہ لگاؤ اور اس کو ارجنٹ بیسس پہ ہاسپٹل ایڈمٹ کرو۔ تو ہمارے پاس ایمبولینس سروس بھی ہے، میں نے فوری اس کو پیشنٹ کو اٹھایا وہاں پہ جو اسکن اسپیشلسٹ ہے ڈسٹرکٹ دادو کے اندر، اس پیشنٹ اس کو جا کے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بڑے حیرت کا اظہار کیا کہ اس پیشنٹ کو فوری ٹریٹمنٹ ہے، کوئی بڑی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ تو علاج شروع ہو۔ بہرحال اس نے بھی میڈیسن اسٹارٹ کی۔ دوسرے دن ہمیں کہا کہ عبداللہ شاہ ہاسپٹل ہے، 7 ہاسپٹل، وہاں میں وارڈ میں اس کو ایڈمٹ کروں گا، آپ وہاں پہ لے آؤ۔ 4 تاریخ کو ہم نے 7 میں ایڈمٹ کرایا۔ 7 میں ایڈمٹ کرایا تو وہ اس کو کسی جو اٹینڈنٹ ہے، ان کا جو ہسبینڈ ہے، اس کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ پیشنٹ سے مطلب جو لمبی بیماری 2-3 مہینے کی تھی تو وہ تنگ ہو رہا تھا اس سے، پیشنٹ سے۔ تو ہم نے اس کو پیشنٹ کو اپنے ٹیم کے ساتھ بھیجا، ایڈمٹ کرایا۔ 2 دن کے بعد وہ پھر واپس آ گئے، 7 تاریخ کو واپس فلجی میں آ گئے۔ تو وہ پیشنٹ اتنا اس ڈیزیز کی وجہ سے اتنا بدبودار ہو گیا تھا۔ تو واپس کیوں آ گئے؟ شوہر لے کے آ گئے؟ شوہر رہنا نہیں چاہ رہا تھا اور جو ساس تھی وہ رہنا نہیں چاہ رہی تھی پیشنٹ کے ساتھ، کیونکہ پیشنٹ کے قریب میں جو تھی وہ سمیل آ رہی تھی، پورے جسم جو تھا وہ زخم بن گیا تھا۔ تو وہ اس کی وجہ سے اسکرین پر ہم ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں جو ویڈیو آپ لوگوں نے ان کی بنائی تھی زندگی میں۔ جی۔
تو وہ ہم نے واپس آئے تو دوسرے دن پھر ہماری ٹیم پہنچی، کیونکہ انسان تھا، اس کو بچانا ہمارا فرض تھا۔ معاشرے میں اگر غربت کی وجہ سے کوئی ڈیتھ ہوتا ہے تو وہ آس پاس میں جتنے بھی خوشحال لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک سوال نشان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر ہم نے دوسرے دن پھر فورس کیا فیملی پہ، لیکن وہ فیملی ایگری نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ علاج ٹریٹمنٹ زیادہ نہیں کرائیں گے، ہم غریب ہیں۔ جبکہ ہم اپنی تنظیم طور پہ مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن وہاں پہ کام کر رہی تھی، اس بنیاد پہ ہم ان کو لینا چاہ رہے تھے، لیکن یہ نہیں کر رہے تھے۔ تو ہم نے فوری SSP دادو کو اس میں انوالومنٹ کرایا کہ اس طرح کا پیشنٹ ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ ہو جائے۔ تو اس نے پھر انسٹرکشن دیا تھانے پہ، اس کو ہسبینڈ کو بٹھایا، صبح کے ٹائم میں ہم لے کے جانے تھے تو وہ پیشنٹ بدقسمتی سے ڈیتھ ہو گیا۔ اب یہ پورا قصہ جو DC گروپ ہے یا DHO گروپ ہے اس میں ہم وقت بوقتاً بتاتے رہے کہ یہ کیس ہے اس جگہ پہ موجود ہے۔ تمام تر جتنے بھی کیسز پہلے ہو چکے ہیں وہ بھی اور یہ بھی ان سے نظر انداز ہو گیا، ان پہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اچھا، ہم یہاں ناظرین کو ایک بات بتا دیں کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر دادو جناب ڈاکٹر شاہد شیخ صاحب ہیں وہاں پہ، اور ان سے ہم نے رابطہ کیا اس سے پہلے بھی اور ابھی پروگرام کے دوران بھی ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کے کیسز کے جو ذمہ دار ہیں وہ محکمہ صحت کے جو ریپرزنٹیٹیو وہاں ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہ DHO ہوتے ہیں، اور ایسی کسی بھی صورتحال کا ذمہ دار DHO ہوتا ہے۔ اگر علاقے میں کوئی ایسا کیس رپورٹ ہو، اس طرح کے کیسز زیادہ ہوں، تو سب سے پہلے انفارمیشن جو ہے وہ DHO کو جاتی ہے، اور DHO کو ہی اس کو آگے نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے، DG ہیلتھ کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے، محکمہ صحت کو بتانا ہوتا ہے۔ لیکن DHO صاحب ماشاءاللہ اپنے آپ کو بہت بڑے افسر سمجھتے ہوں گے، ظاہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، تو وہ بھی مائی باپ ہی ہوں گے علاقے والوں کے لیے۔ لیکن یہ کہ DHO پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے اور پبلک کے لیے سرو کرنا ہوتا ہے، اس کو گورنمنٹ آفیشل ہوتا ہے لیکن اس کو پبلک کے لیے سرو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے ایٹیچیوڈ آپ دیکھ لیں کہ جب ہمارے ساتھ بھی ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہے تو عام لوگوں کو تو وہ کتنا ہی لفٹ کراتے ہوں گے۔ تو آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ DHO کے گروپ پہ بھی یہ بات ہوئی، پیشنٹ کا کیس ڈسکس ہوا، DC کے اس پہ بھی ڈسکس ہوا، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کی فیملی کا کیا کہنا تھا، ان کی ساس صاحبہ کا کیا کہنا تھا، شوہر کیا چاہ رہا تھا، اور آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ اتنا لیٹ کیوں کیا انہوں نے علاج؟ وہ غربت کی وجہ سے، کیونکہ اس کا جو شوہر ہے وہ ایک ہوٹل پہ مزدور ہے، اس کے ہوٹل کی مزدوری میں زیادہ 400 ہے وہاں پہ۔ تو 400 روپے میں وہ کس طرح وہ مختلف اسپتالوں میں لے جائے گا، جبکہ دادو اور سیون میں 1500 صرف کرائے کا لگتا ہے، باقاعدہ ادھر کھانا پینا ہے، ان کا رہنا ہے، تو ان چیزوں پہ اخراجات وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ گھر پہ ہی بٹھایا ہوا تھا۔ اور جو ان کی ساس صاحبہ تھیں وہ انہیں لے جانا چاہ رہی تھی، وہ کیا کہتی تھی؟ اس کی ساس جو تھی وہ کسی بھی طرح ان سے تعاون کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، اتنا کہ ہم نے فیوسیڈن کریم جو ڈاکٹر نے بتایا فیوسیڈن کریم اور پولیفیکس اس کو لگاؤ، تو وہ لگانے کے لیے بھی ان کو یہ تیار نہیں تھے۔ تو ہم نے حالت کی وجہ سے اس کی حالت نہیں لگانا چاہ رہی تھی اس کو، ہاں، وہ کیونکہ سمیل ہو گئی تھی پیشنٹ میں سے، کہ پیشنٹ 4 مہینے یہ والی بات بھی تھی کہ بھینس اکیلی ہے گھر پہ تو ان کو ادھر جانا تھا اور واپس چھوڑنا تھا، یہ کیا جب دوسرے دن واپس آئے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو ہم ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں، آپ صرف ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرے پاس بھینس کو چارہ کون دے گا، دودھ جو ہے وہ کون نکالے گا، ان کی وجہ سے میں نہیں جا سکتی ان کے ساتھ۔ تو ہم نے بقایا اور بھی ارینج کیے تھے کہ جو خاتون پیسوں پہ ہم نے ارینج کی تھی کہ ان کو ان کے ساتھ بھیجا جائے، لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ لمبا اس میں رہنے کی وجہ سے ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو سکی، زیادہ ٹائم ہو گیا اس بیماری کو، تو وہ جو بدبودار بھی ہوگی تو وہ دوسرے دن ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ تو بدقسمتی سے ہم پھر دوسرے دن نہیں لے جا سکتے۔ خاتون کے بچے ہیں فیملی میں، اور کون لوگ ہیں فیملی میں؟ تو ان کی ہسبینڈ ہے، ساس ہے، بچے ہیں 2، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی فیملی نہیں ہے فی الحال۔ یہ اور یہ بتائیں کہ اس طرح کے اور بھی کیسز ہیں اس علاقے میں اس طرح کی بیماری کے؟ سر یہ تو کیسز ہمیں 3 تاریخ کو پتہ چلا، لیکن پچھلے 3 مہینے سے سیم ڈیزیز میں مزار برگڑی UC پٹ گل محمد ہے، جوہی کے اندر لاتعداد کیسز ہیں یہ۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کہ ملیریا کی وجہ سے 32 پیشنٹ پچھلے فلڈ میں یہ ڈیتھ ہو گئے تھے ایک گاؤں کے اندر ہے۔ اچھا، تو یہ پیشنٹ ابھی بھی موجود ہے، اسی ڈیزیز کی وجہ سے وہ بلائنڈ بھی ہو گئی ہے، 12 سال کی بچی ہے وہ بار بار کیسز ہم نے DHO اور DC کے گروپ میں ہائی لائٹ کیے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے وہ صرف اسی پہ ہائی لائٹ بات دیکھتے ہیں جس پہ وہ علاقے کے جو وزیر ہے، جو ان کا جو حکم ملتا ہے، اس کے علاوہ وہ کام میرے خیال میں اب تک ہم نے دیکھا نہیں کہ کیے ہیں، یا پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ میڈیا رپورٹ کرے اس کو، ہاں، یا انتظار کرتے ہیں کہ وہ جب میڈیا ہائی لائٹ کرے
बड़ा कोई चैनल उनको लाइन पे ले तो फिर वो थोड़ी हरकत में दिखाते बकाया, तो हमने देखा है कि इदारे तबाह पड़े हुए हैं। तो आप लोग कैसे करते हैं वहाँ पे, क्या कैंपिंग वगैरह करते हैं वहाँ? किस तरह से आपको पता चला कि इतनी बीमारियाँ हैं वहाँ पे? सर इस फ्लड की वजह से हमने अगस्त से लेके जैसे ये बरसात शुरू हुई थी तो उस दिन से हम मुख्तलिफ यूसीज़ में पूरे डिस्ट्रिक्ट दादू के अंदर मखदूम बिलावल वेलफेयर एसोसिएशन हमारी तंजीम है, उसके प्लेटफार्म से हमने काम करना शुरू किया, जिसमें हमने पहले तो मरहले में हमने फूड का बंदोबस्त किया था। जैसे ही वो फ्लड बरसात का सिस्टम ख़त्म होने लगा तो हमने फिर मेडिकल कैंप्स का आगाज़ किया। इस वक्त 26 मेडिकल कैंप्स हमने की, तो उस 26 मेडिकल कैंप्स में तकरीबन हमने 8,000 पेशेंट्स देखे हैं, जिसमें 600 पेशेंट तकरीबन हमने स्किन डिजीज़ के देखे हैं, जिसमें जोही तालका है, कैनशा है, डिस्ट्रिक्ट तालका दादू है, इन एरिया में जो कच्चे के इलाके हैं, जो जोही के बिल्कुल अंदरूनी गांव देहात हैं, उनके अंदर भी यही केसेस हमें बहुत नज़र आए हैं। और इसी तरह हमें पेशेंट नज़र आए कि ये स्किन के भी हैं और भी बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला पेशेंट हैं। तो इस सूरत हाल में बेहतरी कैसे आ सकती है? आप जैसे डीजी हेल्थ के पास आप लोग गए हैं या डीएचओ के पास आप खुद चले जाते या डीसी के पास चले जाते, कोई इस तरह का कोई सूरत हाल नहीं बनी? सर इस डीसी हमें पता होता है कि ये हमारी कोई यहाँ इलाके के अंदर उन कमज़ोर लोगों की सुनने वाले लोग हैं, ये है ही नहीं। डीएचओ को भी जब तक प्रेस का कोई बंदा या कोई जो वहाँ पे सियासी असर रसूख रखने वाला बंदा है वो मेडिसन के लिए या किसी काम के लिए बोलता है, तब तक वो किसी और को कोई चीज़ देते नहीं है। हमने भी खुद मेडिकल, जब हमारे वसाइल ख़त्म हुए तो हमने मेडिसन से मांगी तो वो भी हमें देने से इनकार करते हैं। अब ये दुरुस्त मैं समझता हूँ कि इस तरह होगा कि इनकी मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है। अगर ये अपने जो डिस्पेंसरियाँ हैं, डिस्पेंसरियों में अक्सरियत वडेरों के लोग बैठे हुए हैं, जो डिस्पेंसर हो चलती नहीं है डिस्पेंसरियाँ? काफ़ी जगहों पे डिस्पेंसरियाँ नहीं चल रही होती हैं, कुछ डिस्पेंसरियाँ चल रही होती हैं, काफ़ी जगह डिस्पेंसरियाँ नहीं चल रही होती हैं। वो उसकी वजह भी ये है कि जैसे कच्चों के इलाके में उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, ना डीसी करता है ना डीएचओ करता है, तो वहाँ पे जाने के लिए कोई इनकी मॉनिटरिंग नहीं है और कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं। अगर कोई पूछता भी है तो वजीर की कॉल आ जाती है और बड़ा मसला जब आपको मौका लगे ना उसकी वीडियो बना के भेजिएगा हमें। नहीं इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में चलाएंगे उसको दोबारा। जी हम तो चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और हम सिर्फ ये नहीं है और भी बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे उनको हाईलाइट हम करें। तो डीजी हेल्थ वगैरह से भी आपका कोई रब्ता नहीं हुआ? डीजी हेल्थ से रब्ता कोई भी नहीं हुआ। तो इसमें सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि कैसे बेहतरी आ सकती है? इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या इकदाम होने चाहिए? इसमें मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरह NGOs है या गवर्नमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन से के साथ चले और ये जो सियासी असर रसूख है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल सिस्टम पे हैं लोग जिनको जॉब मिली हुई है और उन पे सर पे हाथ है पॉलिटिकल सिस्टम का, इनको ही ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं समझता हूँ कि या बायोमेट्रिक सिस्टम वहाँ पे किया जाए हेल्थ और एजुकेशन में, ताकि वो जो तो स्टाफ है नहीं पहुँच वहाँ पे सके। बायोमेट्रिक सिस्टम कई जगहों पे तो है, अस्पतालों में है और जगहों पे नहीं बायोमेट्रिक हेल्थ में कहीं पे भी नहीं है। हाँ चलें नाज़रीन, हमने आपको बताया इस केस के हवाले से तफसीलात और हमने डीसी से भी रब्ता करने की कोशिश की, मुर्जा अली शाह साहब से, डिप्टी कमिश्नर हैं दादू के, और उन्होंने तो रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन ही बंद कर दिया। और बहरहाल उनका नंबर हमें मिला था कि डीसी का ये नंबर है। और उसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर जुम्मन से भी हमने रब्ता किया, उनसे बात की और वो हमें ज्वाइन करने वाले थे लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है। हमें टेलीफोन लाइन पे अब ज्वाइन किया है स्किन स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर मंजूर मेमन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मंजूर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मंजूर साहब, हमने आपसे तफसीलात शेयर की हैं इस केस के हवाले से, तो आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बताइए। ये तालुका दादू में इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? ठीक, देखें ये बीमारी है ना, ये कहलाती है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये कोई मर्ज नहीं होता, बल्कि ये एक तरह का रिएक्शन होता है जो दादू जिले में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी जो है दुनिया के अंदर जो है मौजूद है मुख्तलिफ जगहों पे। ये ज़्यादातर ये होता है ड्रग इंड्यूस होता है और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होता और आम सी दवाएं होती हैं और हमारा बदन जो है उस पर रिएक्ट करता है और वो रिएक्शन इतना शदीद होता है कि हमारे बदन की खाल जो गिरने लगती है और उसके अंदर जो जख्म बन जाते हैं। अगर उन जख्मों में इन्फेक्शन हो जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये जो है रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर उससे होता है जिसको हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन से बड़ा रेयरली होता है, बहुत ज़्यादा रेयरली।
اور کچھ اور دوائیں ایسی ہیں جو کہ کھاتے ہیں مریض کسی بھی بیماری کے لیے، لیکن ان کا بدن قبول نہیں کرتا۔ اس میں 2 طرح کی ویرائٹیز ہوتی ہیں، اسٹیون جانسن سنڈروم اور ایک ہوتا ہے ٹاکسک ایپیڈرمل نیکرولائسس، جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس میں 30 سے 40% مریض جو ہے اس میں موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اسٹیون جانسن سنڈروم بھی خطرناک ہے، اس میں بھی 100 میں سے 10 لوگ جو ہے وہ مر سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے یہ والا کیس ہے، جیسے اس خاتون کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس میں پبلک اویئرنیس کے لیے بتائیے کہ کس طرح کی علامات شروع میں ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اگر ایسا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں شروع میں جو ہے وہ سر میں درد ہوتا ہے، اس کے بعد پورے بدن پہ جو ہے لال رنگ کے نشانات نکل آتے ہیں جو کہ تھوڑے سے تیزی سے بڑھتے ہیں، چکر آ جاتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ان نشانوں پہ چھوٹے سے چھالے بن جاتے ہیں اور وہاں پہ کھال جو ہے وہ ہٹنے لگتی ہے۔ اس صورت میں دیکھیں یہ ہے جس طرح کارڈیک ایمرجنسی ہوتی ہے، مریض کو فوراً ہاسپٹل میں پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یہ ایکیوٹ اسکن فیلور کہلاتا ہے اور یہ بھی اسکن کی ایمرجنسی ہے۔ اس سے پیشنٹ کو فوراً جو ہے ہاسپٹل میں لے جانا چاہیے اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے مینٹین کرنا چاہیے، باڈی ٹیمپریچر جو مینٹین کرنا چاہیے اس کا، اور سب سے بڑی بات انفیکشن سے بچانا چاہیے، کیونکہ موت کا سب سے بڑا جو ہے وہ سبب جو بنتا ہے وہ انفیکشن ہے۔ اس میں پیشنٹ کا اگر صحیح کیئر کیا جائے، ان کا جو ہے بلڈ کے اندر الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، نمکیات ہوتے ہیں، وہ صحیح رکھے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے باڈی ٹیمپریچر صحیح رکھا جائے، وہ مریض بچ سکتے ہیں۔ ایسے مریض جو گاؤں میں ہوتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہوتے ہیں، وہ وقت پر جو ہے صحیح جگہ نہیں پہنچ پاتے ہیں اور وہ کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ بھی کیمپنگ کرتے رہتے ہیں، تو ویسے اسکن اسپیشلسٹ کی صورتحال کیا ہے، خاص طور پہ دادو میں؟ کیا اسکن کے اسپیشلسٹ وہاں موجود ہیں، آپ کے نالج میں ہیں؟ اور باقی ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، تعلقہ کی سطح پہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں پہلے جس زمانے میں ہم نے اسکن کیمپ شروع کیے تھے 1988 میں، 1988 میں، تو کراچی کے علاوہ صرف حیدرآباد کے اندر 2 اسکن اسپیشلسٹ تھے پورے سندھ کے اندر۔ ایک بھی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جس نے 6 مہینے بھی ہاؤس آف کیا ہوا ہو۔ ہم نے جب کیمپنگ کرنا شروع کی، اس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک مریض آنے لگے، تو ڈاکٹر جو ہے وہ اٹریکٹ ہوئے اور مریضوں میں بھی شعور پھیلا، اور انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ واقعی میں ہمیں علاج کرنا چاہیے، ورنہ عام طور پہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا علاج لوگ کراتے ہی نہیں تھے اور وہ بڑی ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر بھی جو ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن اب ڈاکٹروں نے جب دیکھا کہ بھئی ان کیمپ میں اتنے مریض آ رہے ہیں تو وہ بھی اس طرف آ گئے، اور ابھی اس وقت اللہ کا شکر ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ڈاکٹر موجود ہیں، اور تعلقہ لیول پر بھی اسکن کے ڈاکٹر موجود ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہمارے شاگرد ہیں کہ وہ جب آئے کراچی تو ہم نے ان کی ہمت افزائی کی اور ان کو جو ہے وہ ہم نے ہیلپ کی تاکہ وہ اسپیشلائزیشن کر کے اور جا کے اپنے علاقوں میں محنت کریں۔ دادو ضلع کے اندر جو ہے وہ میہر کے اندر بھی، دادو کے اندر جو ہے وہ خود دادو کے شہر میں بھی، اور دادو کے اور بھی تعلقہ لیول پہ اسکن کے ڈاکٹر موجود ہیں، اور وہ اپنی جگہ پہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر منظور صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے۔ ڈاکٹر منظور میمن صاحب اسکن اسپیشلسٹ ہیں اور کراچی کے اسکن ہاسپٹل میں سرو کرتے رہے ہیں، اب آفٹر ریٹائرمنٹ کیمپس وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو آخری بات جناب آپ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز تو موجود ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ان تک پہنچنے کا مسئلہ ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ غربت ہے سر، غربت کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ اگر ڈاکٹر اسکن اسپیشلسٹ موجود ہے تو وہ جو ٹریٹمنٹ لکھ کے دے گا وہ خریدے گا کیسے وہ پیشنٹ؟ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اس ہفتے کے اندر ضلع دادو اور فلجی ٹاؤن کے آس پاس سے 3 لوگ ڈیتھ ہو گئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک پیشنٹ کینسر تھی، اوسوفیگس کینسر تھی، وہ بھی کافی ٹائم سے پڑی ہوئی تھی، تو وہ غربت کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے۔ جب وہ ڈیتھ ہو گئی تو ان کے پاس کفن کے کپڑے بھی نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، جس کو ہم نے تنظیم طرف کی وہ چیزیں دیں۔ تو کہنے کا کل ایک پیشنٹ 7 میں ڈیتھ ہوا ہے، اس کو بھی وہاں کے علاقے کے لوگ لے گئے، وہ بھی ایک غریب تھا۔ تو یہ 3 کیسز جو اس ہفتے میں غربت کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئے ہیں۔ چوتھا کیس ابھی پڑا ہوا ہے جو میں آپ کو بتاؤں، فلجی سٹی میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، جو ایئر بلیڈنگ ہوتی رہی، وہ پیشنٹ گھر پہ چلا گیا اور کسی ہاسپٹل میں نہیں چلا، کیونکہ وہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پیسے نہ ہونے کی سرکاری اسپتال میں کیوں نہیں جاتے؟ سرکاری اسپتال بھی تو ہے نا، دادو کی سول ہاسپٹل ریفر ہاسپٹل ہے، اس پہ جو بھی چھوٹا بڑا کیس جائے گا اس کو ریفر کر دیں گے۔ علاج نہیں کرتے وہ؟ علاج وہ کریں گے جو کینولا لگنا ہو، ڈرپ لگانی ہو، بس یہاں تک کریں گے۔ باقی جو اگر کوئی بلیڈنگ کا کوئی پیشنٹ آتا ہے یا کوئی بڑا کیس آتا ہے تو اس کو شفٹ کرتے ہیں 7 کا ہاسپٹل۔ صرف وہ او پی ڈی چلتے ہیں بس، نزلہ زکام زیادہ تر یہ چلتا ہے وہاں پہ کہ بس ڈاکٹر
खास तरह नहीं देखते। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सजाद अली पंवर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमने इस मौजू पे बात की। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि तालुका लेवल का अस्पताल भी जो है वो सिर्फ डाकखाना बना हुआ है, नज़ला ज़ुकाम बुखार की सिर्फ दवाएं देते हैं वहाँ, इस तरह के केसेस को वहाँ हैंडल नहीं किया जाता। और ये अरबाब अख्तियार के लिए सोचने का मकाम है कि इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी, आखिर इस तरफ कौन तवज्जो देगा। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद निजी स्कूलों के हवाले से बात करेंगे।